دھوکہ کا مطلب کہ جن چیزوں کے دھیان کے ساتھ جینا ہے ان چیزوں کا دھیان زندگی سے نکل جاتا ہے. جان اور مال جہاں لگانی ہے اس کے علاوہ پر جان مال لگنا شروع ہو جاتی ہے. نتیجے میں دنیا میں بسنے والے لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ زندگی گزارنے لگتا ہے. آج اکثر مجمع ہمیں ایسا ملے گا کہ جو دیکھا دیکھی زندگی گزار رہا ہے. اس نے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایمان والا بھی لوگوں سے متاثر ہو کر، ماحول سے متاثر ہو کر دیکھا دیکھی زندگی گزار رہا ہے. حالانکہ ایمان والے کی زندگی اور غیر ایمان والے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. کہ وہ فرق کیا ہے کہ ایمان والے کی زندگی کو اللہ پاک نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بنایا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہر ایک کو اللہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون کیا کر کے آ رہا ہے. جب امتحان کے لیے ہے تو اس ایمان والے کی ساری چیزیں نوٹس میں لی جاتی ہیں، نوند کی جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کے نتیجے اچھے آتے ہیں، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے. اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کے نتیجے اچھے آتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر اس کے حق سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بات بس کر لی اور بھلا دی، کہ اس کی غلط بات کا بھی اس کو انجام بھگتنا پڑتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس نے اچھے کام کیے تو اس کو بدلہ اس کو ملے گا، اور جس نے غلط کام کیے ہیں تو اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ اصولی بات ہے. غیر ایمان والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت مرنے کے بعد بنائی ہے. ہمارا جینا مرنے کے لیے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا جینے کے لیے. ہمارا جینا مرنے کے لیے اور مرنا کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو کوئی چھڑا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اسی بات کو نبیوں نے سمجھایا ہے کہ ہم اس دنیا میں دیکھا دیکھے زندگی نہ گزاریں، بلکہ جو آدمی جس مشغلے میں اللہ نے اس کو مشغول کیا ہے اس مشغلے میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر جیے. اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کر جیے. اللہ کا بندہ بننے کا مطلب کہ اپنی اپنی لائنوں میں میرے سے متعلق کیا دین ہے اس کو سیکھے اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے. کوئی نوکر ہے تو نوکری کا دین سیکھے، کوئی سیٹھ ہے تو سیٹھ کا دین سیکھے، کوئی کھیڑوت ہے، کاشتکار ہے تو کاشتکاری کا دین سیکھے، کوئی دکان والا ہے تو دکان کا دین سیکھے. کسی کو اللہ نے باپ بنایا تو باپ کا دین سیکھے، بیٹا بنایا تو بیٹے کا دین سیکھے. کہ جس کو اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال کا دین سیکھے اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے. ہم آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں سنیاسی نہیں بنیں گے کہ سنیاسی ہو گئے کہ بھائی آخرت بنانی ہے تو اس کے لیے سنیاسی بن جاؤ، بیوی چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو. کہ اس کو رہبانیت کہتے ہیں اور یہ دین میں منع ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، کہ دین میں سنیاسی پناہ نہیں ہے. کہ اس دنیا میں اللہ جس کو جو بنائے گا وہ بنے گا. اگر اللہ نے کسی کو تاجر بنایا تو تاجر بنے. اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نوکر بنایا نوکر رہے گا، مزدور بنایا مزدور رہے گا، سیٹھ بنایا تو سیٹھ بنے. صحابہ میں ایسے سارے مجمع تھے، تاجر لوگ بھی تھے، حکومت چلانے والے بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، بادشاہ سلامت ہے.
اور بہت بڑے ملک پر ان کی بادشاہت ہے. حضرت عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم وارضا، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر ابن عبد العزیز، کہ ان کو اللہ نے بڑی حکومت دی. پھر اس کے ان کے وزراء تھے، ان کی فوجیں تھی، اس میں کمانڈر تھے، ہاں ان کا پولیس کا محکمہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، تو اس میں افسر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، گورنر تھے. صحابہ کے مجمع میں یہ سارے، کیونکہ حکومت میں ان سب کی ضرورت پڑتی ہے. صحابہ کے مجمع میں بڑے بڑے تاجر تھے، اور اس زمانے میں وہ ملکوں سے مال لاتے تھے اور ملکوں میں مال سپلائی کرتے تھے. آپ نے نہیں پڑھا کہ صحابہ کا مجموعہ ملک شام مال لے کر جا رہا ہے، یمن مال لے کر جا رہا ہے، ہاں کہ ملکوں میں سے ان کا مال آ رہا ہے اور ملکوں میں ان کا مال جا رہا ہے. تو دنیا میں سنیاسی بن کر رہنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی سنیاسی نہیں بنے گا، بلکہ اللہ نے جس کو جس کام میں رکھا اس کام میں رہتے ہوئے زندگی گزارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدور تھے، وہ مزدور تھے، تو صحابہ کا ایک مجموعہ مزدوری بھی کرتا تھا. تو اللہ پاک نے جس کو جس حال میں رکھا تھا اس میں انہوں نے، اللہ نے جیسے رہنے کو کہا تھا ایسا رہتے ہوئے جی رہے تھے. ہم تو ایک شادی کرتے ہیں، ان میں اکثر کی 4 شادیاں ہوئی تھی، تو ہم سے زیادہ بیوی بچوں کے مسائل ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہمارے 5-10 بچے ہوتے ہیں، ان کے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 150 بچے تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. ہاں تو ہم سے زیادہ ان چیزوں میں وہ حضرات مشغول تھے. بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس تھی، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، لیکن ان ساری چیزوں میں ان کا ایسا رہنا ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. کلن وعد اللہ لہم الحسنى، کہ ہم ان سب سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو اس دین کے نام پر لوگوں کو اس پر نہیں کہا جاتا کہ بھائی آخرت بنانے کے لیے، دین بنانے کے لیے کوئی آدمی سنیاسی بن جائے، بلکہ جن مشغلوں میں اللہ نے رکھا ہے اسی مشغلے میں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے. کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو اچھا جلائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو اچھا جینا ہم نصیب کریں گے. اور جس آدمی کو اللہ اچھا جینا نصیب کر دیں تو دنیا میں کوئی آدمی اس کے حالات کو خراب نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ جو ان باتوں کو نہیں سمجھے گا اور توجہ نہیں دے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو اچھا جینا ہم ختم کر دیں گے، اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے. من عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ اس کی زندگیوں کو اجیرن ہم کر دیں گے. اب دنیا میں آدمی کیسے بھی اسباب میں ہوں، کیسی بھی اچھی شکلوں میں ہوں، اگر اللہ پاک کسی کے جینے کو خراب کر دیں تو پوری دنیا مل کر اس کا جینا اچھا نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر اس کو اچھا جینا نہیں دے سکتے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ ایسے حالات کرتے ہیں تو پھر آدمی اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے، اور بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اور گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کا ہو جاتا ہے، بھائی ہوتے ہوئے بغیر بھائی کا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسے پلٹا سے رہتے، کہ ان سب چیزوں کے میں رہتے ہوئے اللہ نے بغیر نعمتوں کا کر دیا. ہاں آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے. اس مبارک دین کے راستے سے انہی باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمدردی کے طور پر ہر ایک سے سمجھایا جا رہا ہے. کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے کہ بھائی آپ ہم کو یہ دے دو یہ دے دو، بلکہ کسی سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہر ایک کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہم سے جیسا جینا چاہتا ہے ایسے جینے پر پڑ جاؤ تو سکھ میں رہو گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور مرنا بھی اچھا ہو جائے گا.
دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی، مرنا بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اس میں ہم لوگ بھی ہیں۔ تو جب دھرتی اللہ کی ہے اور اس میں جو کچھ ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، تو ہمارے اوپر ہمارے اللہ کی چلتی ہے۔ ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو ہمارا اللہ چاہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو کہ یہ دھرتی ہماری ہے، الا لہ الخلق، یہ پوری کائنات مخلوق ہماری ہے، اور آگے فرمایا اس میں بات بھی ہماری ہی چلے گی، والامر الا لہ الخلق والامر، اس میں بات بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھیں کہ 50 لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کی چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ طبیعتوں کے خلاف جتنے کام آج دنیا میں ہو رہے ہیں، ہمارے مزاج کے، طبیعت کے، ہماری چاہت کے خلاف، ان سے پوچھو کہ کیا تم ایسی تمہارے خلاف بات ہو جائے تم چاہتے تھے؟ تو ایک بھی آدمی نہیں چاہتا تھا، پھر کیسے ہو گیا؟ جتنوں کے بچے آوارہ ہو گئے ہیں، کیا وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں؟ جتنوں کو بیماریاں لگی ہے، کیا کوئی چاہتا تھا کہ ہم کو بیماری لگ جائے؟ جتنے لوگوں کو قرضے ہو گئے ہیں، کیا کوئی چاہتا تھا کہ ہم کو قرضے ہو جائے؟ جتنوں کو جو بھی مسائل پیش آئے ہیں کوئی نہیں چاہتا تھا، بلکہ ان مسائل کو دور کرنے کی سب لوگ کوشش اور محنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں پہنچ کر رہی، وہ چیزوں کا نقصان پہنچ کر رہا۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تو کوئی اس کو آنے ہی نہیں دیتا، لیکن یہ آ گئی، یہ بتا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بچوں کا فرما بردار بنانا، بچوں کی نافرمانی کو ختم کرنا، اور دنیا میں پیش آنے والے مسائل کو دھکے دے کر نکالنا، یہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کے نفع نقصان ہے۔ اسی کو نبیوں نے سمجھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ چیزیں آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھی اور کچھ چیزوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا چیزیں آسمان پر چڑھ رہی ہے اور کیا چیزیں آسمان سے اتر رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے اعمال ہے جو آسمانوں پر چڑھتے ہیں، اور جیسی چیزیں آسمان پر چڑھتی ہے ایسے آسمان سے فیصلے اترتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی راضی ہو جائے، اور زمین کی مخلوق سے کہو وہ بھی راضی ہو جائیں۔ پھر اللہ پاک ان کی محبت اس دھرتی پر رہنے والی ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ سب کے دلوں میں ان کی محبتوں کو بھر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں، پھر زمین کے لوگوں سے بھی کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں، یا پھر جب آسمان سے جب بربادی کے فیصلے ہوتے ہیں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو نبیوں نے سمجھایا ہے۔ اس مبارک محنت کے راستے سے، چونکہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی علیہ السلام، آخری نبی۔ اب اسی ہمدردی میں انسانوں سے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے، ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں یہ محنت سمجھائی جاتی ہے، اور اس زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے راستوں میں نکالا جاتا ہے۔ یہ کسی کو اپنے کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہے، اپنے بیوی بچے کو چھوڑانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آدمی اس سے لاگو پڑتی چیزیں، اس سے متعلق چیزوں کو سیکھے اور ان چیزوں کو سیکھ کر زندگی گزارے۔ ہاں، کہ آدمی سے لاگو پڑتی چیزیں کیا ہے؟ کہ ہر ایمان والے سے، ہر ایمان والے کے ذمے 3 کام ہیں۔ بولو کتنے کام ہیں؟ ہر ایمان والے کے ذمے 3 کام ہیں۔ کا پہلا، اللہ نے اس کو اپنا بندہ بنایا ہے تو اپنے رب کا کیا حق ہے اس کو سمجھے، کہ میرے رب کا مجھ پر کیا حق ہے اور اس کو میں کیسے پورا کروں۔
دوسرا اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ہمارے نبی کا رشتہ جوڑا ہے کہ میرے نبی کا مجھ سے رشتہ ہے، تو میرے نبی کا رشتہ کیا ہے مجھ سے؟ علماء نے لکھا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہم سے دو رشتے ہیں. ایک، ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے، تو نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی اتباع کی جائے گی. اور دوسرا، ہم نے ان کو آخری نبی مانا ہے، آخری نبی، کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب نبی والا کام ہر امتی کرے گا. نبی والا کام کہ ساری انسانیت کی ہمدردی کرنا، کیونکہ اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے تو ہر ایک کی ہمدردی کرنا، کہ ہر ایمان والا کرے گا اس کو، کہ ایک ایک کا ہمدرد بن کر جینا. اپنا اپنا جی لینا یہ ایمان والے کی شان نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم ہر ایک کے ہمدرد بن کر جئیں گے، اور ہمدردی میں اپنے لیے جو چیز چاہیں گے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں گے. جیسے دنیا میں ہمیں نقصان نہ پہنچے تو ہم دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. اور اس سے آگے کی ہمدردی کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنے. یہ نبی کا کام تھا. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ نبیوں والا کام کر کے اس امتی کی ہمدردی کرے. یہ خالی ثواب کی چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت بڑا مجمع تبلیغ کے کام کو ثواب کی چیز خالی سمجھتا ہے کہ کوئی تبلیغ میں جائے گا، کوئی تبلیغ کا کام کرے گا تو ثواب ملے گا. ثواب تو ہے ہی، ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن اس سے بڑی جو بات ہے وہ ذمہ داری کی ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں تو وہ میرے ذمہ داری، میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں تو اس کے نسبت سے میرے اوپر ذمہ داری، میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں تو وہ ذمہ داری، تو میں نبی کا امتی ہوں تو اس پر بھی میری ذمہ داری. کہ وہ کیا ذمہ داری؟ کہ نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ کہ میں اپنا جیون نہ جیوں بلکہ ہر امتی کا میں ہمدرد بن کر جیوں. تو یہ ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے. یہ دو باتیں ہوئی، ایک اللہ کا رشتہ، ایک نبی علیہ السلام کا رشتہ. اللہ کے رشتے کا تقاضا یہ کہ اپنی زندگی میں اللہ کی عبدیت کو داخل کرے، اللہ کے اوامر کو داخل کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اور نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا کہ ہم نے ان کو نبی مانا تو ان کی اتباع کریں، اور آخری نبی مانا تو ایک ایک امتی کا ہمدرد بنے، ہر ایک کا خیر خواہ بنے. اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ کہ یہ امتی جہنم میں نہ جائے، اس کو اچھا جینا سکھانا، ذمہ داری والی زندگی پر یہ پڑ جائے، اس کی ہمدردی کرنا، یہ ذمہ داری کی بات ہے. اور تیسرا، ہر آدمی سے اس کے دین کا رشتہ ہے. تو دین کے رشتے کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ہر آدمی اللہ کے دین کا مددگار بنے. قبر میں جاتے ہی ان تینوں سوالوں کا جواب ہر ایک سے ہوگا. پہلا اللہ کے متعلق سوال ہوگا، دوسرا سوال نبی سے متعلق ہوگا، اور تیسرا سوال ہر ایک سے اپنے دین کے متعلق ہوگا. یہ خالی سرسری باتیں نہیں ہیں. قبر پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یا تو وہ جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گھڑا ہے. اور فرمایا کہ قبر میں جو ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں. کوئی وہاں ساتھ نہیں آئے گا. اس لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے، سمجھنے کو کہا جا رہا ہے. اس کو ہم سرسری نہ سمجھیں، اس کو ہم گمبھیرتا سے لیں.
روزانہ ہماری زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، روزانہ ہماری زندگی ڈھلان کی طرف جا رہی ہے، روزانہ ہمارا پتا پیلا ہوتا جا رہا ہے، جیسے درخت سے پتا پیلا ہو کر کٹ جاتا ہے ہم بھی کٹ جائیں گے۔ روزانہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، بڑی نہیں ہو رہی ہے۔ ایگزامپل کہ میں 60 سال لے کر آیا ہوں، میری زندگی میں 45 سال میں ختم کر چکا، میرے پاس 15 سال بچے ہیں، جو کرنا ہے میں کر لوں۔ کسی کے 50 ہو گئے 10 بچے ہیں، 55 ہو گئے 5 بچے ہیں، 58 ہو گئے 2 بچے ہیں، جو کھیل کھیلنا ہے کھیل لو۔ حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میری امت میں عمریں 60-70 کے بیچ ہوگی، بہت کم ہوں گے جو آگے جائیں گے۔ آپ دیکھو اکثر سروے کرو گے 70 سے اوپر جانے والے کم ہوتے ہیں۔ تو ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم چھوٹے ہو گئے، اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، پچھلے پر معافی مانگیں اور اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کریں، ورنہ لوگ دفن کر کے آ کر بھول جائیں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنوں کو یاد رکھتے ہیں، ہمیں بھی لوگ یاد نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اپنے اوپر ہم خود رحم کھائیں۔ تبلیغ کو رحم کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کو تو بہت کرنے والے مل جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے آئے، دنیا میں 1400 سال ہو گئے، تو 1400 سال سے تبلیغ کو ٹھیکہ دینے والے مل جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو تبلیغ بند نہیں ہو جائے گی۔ مسئلہ تبلیغ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہاں، ہم اپنے اوپر رحم کھائیں کہ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا۔ اس لیے ہر آدمی کے ذمہ ان چیزوں کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ خوش قسمت ہے ہمارے وہ بھائی جو ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھائے اور اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، اور وقت لگا کر اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو سیکھتے ہیں، دین کو بھی سیکھتے ہیں، دین کی محنت کو بھی سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی یہاں سے ایک مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، قریباً 50 جماعتیں اللہ کے راستے میں آج یہاں سے جا رہی ہے۔ اللہ ان سب کو قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں بہت قابل مبارکباد اور خوش قسمت ہے۔ آج وہ حضرات یہاں سے جائیں گے تو اسی کی نیت کرتے ہوئے جائیں کہ آپ حضرات نے بہت بڑی قربانی دی ہے، کہ اپنے سارے مشغلوں کو آپ حضرات نے چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی مشغولیات کو چھوڑا ہے۔ تو اب ان چھوڑنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس اللہ کے راستے میں جانے کے زمانے میں اس کی نیت بناؤ کہ ہمیں اس جانے میں دین سیکھنا ہے اور دین کی محنت کو سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ اس خروج کے زمانے میں دین کو سیکھ کر اور دین کی محنت کو سیکھ کر میں دین والا اور دین کی محنت کرنے والا بن کر جینے والا بنوں۔ آپ حضرات اگر اس کی نیت کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ پاک ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ اعمال ایسے ہیں کہ اگر اس میں مشغول ہوا جائے تو وہ ایک نکلنے والا اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دین بھی سیکھ لیتا ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھ لیتا ہے، اللہ کے دین کے کام آنے کو بھی سیکھ لیتا ہے، اور پھر جب وہ آنے کے بعد اس ماحول میں رہتا ہے تو اللہ اسے دین والا جلاتا ہے، دین کی محنت والا جینا نصیب کرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے کہ وہ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس خروج میں یکسو ہو کر ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ دین بھی سیکھیں گے اور دین کی محنت کو بھی سیکھیں گے، تاکہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی کرتے ہیں سب نیت؟ یکسو ہو کر کا مطلب سمجھے آپ بات، کہ ایسا اپنا یہ خروج ہو کہ ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو۔ کیا حضرات نے اپنے آپ کو سب سے فارغ کیا؟ تب اپنے آپ کو ایسا یکسو کر لو ان کاموں کے سیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز ہمارے بیچ میں نہ آ جائے، تو یکسو ہو جاؤ۔ جب یہاں سے تم سفر کرو تو اپنے گھر والوں سے کہو کہ ہم نے پوری زندگی آپ کے بیچ میں گزاری ہے اور آپ کے ساتھ گزاری ہے، اب ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین کی محنت کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی پر آپ سے بات ہوگی، واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر کے جاؤ یہیں سے، کہ اس دل کو اللہ کے لیے ہم نے خالی کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر یہ دل ایک برتن ہے، اس میں ایک چیز سماتی ہے، دو چیزیں نہیں سماتی۔ پھر فرمایا کہ اس میں نے اللہ کو بھر لیا ہے، اب اس میں جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہوتی تو ابو بکر تجھے میں اپنا اندر بھر لیتا۔ تو ہم اس خروج میں بڑی قربانی دے رہے ہیں،
تو جیسے ہم نے جسم کو ان ساری چیزوں سے فارغ کر دیا اور یکسو کیا ہے، ایسے اپنے دل دماغ کو بھی ان چیزوں کے سیکھنے کے لیے یکسو اور فارغ کر دیں. کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے اس میں سب سے پہلی بات کہ جیسے آپ نے اپنے جسموں کو یکسو کیا، دل دماغ کو فارغ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہماری جو سفر کی دعا ہے وہ سفر کی دعا یہی ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کہ اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہو جا اور میرے گھر والوں میں تو میرا خلیفہ بن جا. جب اللہ کے حوالے گھر والوں کو کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ کی نگرانی میں وہ آ جائیں گے. ہم وہاں سے جا کر روزانہ فون نہ کریں، بلکہ انشاءاللہ ان کی خیریت ہم واپسی پر پوچھیں گے. اگر آپ نے اللہ کے حوالے کیا تو پورا ہمارا اہل خانہ اللہ کی نگرانی میں آ جائے گا. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ یکسو ہو کر وقت لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور اللہ کے راستوں کے جو سفر ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ کے راستوں کا سفر اپنی جان و مال سے ہوتا ہے. تو نکلنے والا پورا مجمع یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا دین اور دین کی محنت سیکھنے جا رہے ہیں، تو ہم اپنی جان اور اپنے مال سے جائیں گے. الحمدللہ اپنی جان سے تو ہم جاتے ہی ہیں، اپنے مال سے بھی جانا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم جیسے ساری اپنی ضرورتیں اپنے پیسوں سے پوری کرتے ہیں، تو یہاں ہم کسی کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں، اپنے ہی پیسوں سے جائیں گے. نبیوں کا کام اپنے جان اور اپنے مال سے ہوتا ہے. جیسے آدمی علاج اپنے پیسوں سے کراتا ہے، اپنا گھر اپنے پیسوں سے کرواتا ہے، ایسے اللہ کے راستے میں بھی اپنے پیسوں سے جانا ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو قرض لے سکتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے قرض لیا ہے، لیکن ہم قرض ادا کرنے کے نیت سے لیں گے. کسی کے پیسے لے کر مر جانا یہ بڑا گناہ ہے. کسی کے پیسے دبا کر مر جانا، کسی کے پیسے کھا کر مر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام جنازے سے پہلے یہ بات پوچھتے تھے کہ کسی کے پیسے کھا کر تو نہیں مرا، کسی کا مقروض تو نہیں مرا. اگر کسی کا قرضہ کسی کے اوپر قرضہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اگر نبی کے پاس پیسے ہوتے تو نبی اس کا قرضہ ادا کرتے، پھر نماز جنازہ پڑھتے تھے. اور خدا نہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کسی موقع پر پیسے نہیں ہوتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ تم میں سے کسی کوئی ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے. اگر وہ ذمہ داری لے لیتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو مقروض آدمی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی یوں فرماتے تھے جاؤ تم ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں. تو یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پیسے کھا کر مر جائے. کل قیامت کے دن اس کا بہت سخت عذاب ہوگا کہ کوئی کسی کے پیسے کھا کر مرائے. اس لیے خیال اس کا کریں کہ اگر ہمیں قرضہ لینا پڑا تو ہم قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضے لیں گے، اور کوشش کریں کہ بغیر ضرورت کے ہم قرضہ نہ لیں. کیونکہ قرضہ جو ہے وہ رات کا غم ہے، کہ رات کی بے چینی ہے اور دن کی ذلت ہے، کہ رات کو یہ ٹینشن ہے کہ قرضہ کہاں سے ادا کریں گے، اور صبح میں ذلت ہے کہ یہ مجھے مانگے گا، یہ مانگے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا. لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا قرضہ نہ کیا کر، کہ وہ رات کا غم ہے اور دن کی ذلت ہے، بے چینی ہے. تو اس لیے اتنے لو جتنی ضرورت پڑے اور ادا کرنے کی نیت کرو. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کا قرضہ ادا کروا دیتا ہے. اس لیے اگر ضرورت پڑے تو قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن ادا کرنے کی نیت سے. اور ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی جان و مال کے ساتھ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں. اجتماعی سامان کی چیزیں بھی یہیں سے لے کر جاؤ. وہاں کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے تو اپنا بستر، اپنے کپڑے، اپنا تام کا سیٹ، اپنی کتابیں، ساری چیزیں اپنی یہیں سے لے کر جاؤ تاکہ وہاں جا کر کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی کسی سے سوال کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جو لوگوں سے مانگے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں. ہم مانگنے نہیں جا رہے ہیں، ہم بھیک منگے نہیں ہیں، ہم اپنی جان و مال سے جا رہے ہیں تو اپنی ساری اجتماعی اور انفرادی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں گے. اور ہم یہاں سے ماننے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے اللہ کی ماننا آ جائے، مجھے نبی کی ماننا آ جائے، تو جو جماعت آپ کی بنے گی اس پر ایک ذمہ دار طے کیا جائے گا. تو وہ ذمہ دار کی یہیں سے مانتے ہوئے جانا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ذمہ دار کی بات مانی اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی، اور جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. اس لیے آپ کے اوپر جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے اس کی بات مانتے ہوئے یہاں سے جانا ہے، تاکہ مانتے مانتے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے. اور جب تمہاری جماعت بن جائے تو ایمان والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے.
آپ کی جو جماعت بن گئی اب وہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی. اب کوئی بھی آدمی بغیر مشورے کے آپ کے پاس آئے کہ ہم کو آپ کی جماعت میں جوڑ لو, یا جس علاقے میں آپ کی جماعت جا رہی ہے وہاں کوئی آ کر کہے کہ ہمیں آپ کی جماعت میں جوڑ لو, تو ہم بغیر مشورے کے کسی کو بھی اپنی جماعت میں نہیں جوڑیں گے. ہمیں نہیں پتا وہ آدمی کون ہے, یا تو ہمارے علاقے والوں نے مشورہ کر کے بھیجا تو لیں گے, یا وہ بستی کے حضرات مشورہ کر کے ہمارے ساتھ کسی کو جوڑے تو ہم لیں گے. بغیر مشورے کے کیسا بھی کوئی آدمی نظر آئے اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے. نہ ہم دھوکہ کھائیں گے نہ دھوکہ دیں گے. جب جماعت آپ کے مکمل ہو گئی, جس طرح بھی روانگی کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذمہ دار اور بھی آپ سے روانگی کی بات کریں گے, کیونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے تو موٹی موٹی باتیں ہوگی, تو پوری تفصیل سے روانگی کی بات سنیں, کیونکہ ہم بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں. ہم سمجھ کر جائیں گے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور ہمیں کن اعمال کے کرنے میں وقت اپنا گزارنا ہے. کیوں کہ اللہ کے راستے میں جا کر آدمی دین اس وقت سیکھتا ہے اور دین کی محنت اس وقت سیکھتا ہے جبکہ اللہ کے راستے میں جا کر کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیا جائے اور بچنے کے کاموں سے بچا جائے, تو وہ آدمی دین بھی سیکھتا ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھتا ہے. اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں نکلا تو صحیح, لیکن نکلنے کے زمانے میں اگر کرنے کے کاموں میں مشغول نہیں ہوا گیا اور بچنے کے کاموں سے نہیں بچا گیا تو پھر یہ نکلنا بجائے ایک نفع کے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک آدمی علاج کے لیے ہاسپٹل میں گیا, اس کو کھانے کی دوائیاں کھانی ہیں اور پرہیز کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, تو اس کا علاج ہو جائے گا. کتابوں میں ہمارے بزرگوں کی بات لکھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ایسا ہے جیسے وہ بننے کے ماحول میں ہے, اگر وہ بننے کی چیزوں میں مشغول ہوا تو اچھا بن جائے گا, اور اگر وہ کرنے کے کاموں میں مشغول نہیں ہوا اور بچنوں کی چیزوں سے بچنے کی اس نے اہتمام نہیں کیا تو نہ کرنے کی چیزیں اس کو چپک جائے گی, اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی بگڑ گیا تو پھر وہاں کا بگڑا ہوا بنے گا نہیں. ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے کہ یہ اس کے بننے کی جگہ ہے. اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں خراب ہو گیا, اس کی آنکھیں بھینگی ہو گئی, اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کا ہاتھ لولا ہو گیا, پیر لنگڑا ہو گیا اور ایسے ہی پیدا ہو گیا, اب اس کی ماں سارے ڈاکٹروں کے پاس لے کر پھر رہی ہے کہ ہمارے بچے کو ٹھیک کر دو, تو کیا سارے ڈاکٹر مل کر ٹھیک کر دیں گے؟ کہ کیوں کہ یہ تو جہاں اس کو اچھا ہونا تھا ماں کے پیٹ میں وہی خراب ہو گیا, کہ یہ بننے کی جگہ پر خراب ہو گیا, تو جو بننے کی جگہ خراب ہو گیا پھر وہ نہیں بنتا. ایسے ہم سب کے لیے اللہ کا راستہ یہ بننے کا راستہ ہے, اگر اس میں ہم خراب ہو گئے پھر کہیں بننے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے یہیں سے ماننے کے جذبے سے جانا ہے. جب جماعت پوری ہو جائے, روانگی کی بات ہو جائے, تو پھر اس کے بعد آپ سفر شروع کرو گے تو کوشش کرو کہ سفر پورا کا پورا ہمارا سنت طریقے پر ہو. ہم سفر شروع کریں تو سنتوں کا مذاکرہ کر لو, ہم کیسے اسٹیشن تک جائیں گے. کوشش کرو کہ ہم اپنے سفر کو پیدل کریں, پیدل, ایک بستی سے اسٹیشن جانا, مسجد سے دوسری مسجد جانا, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا, اپنے آپ کو پیدل چلاؤ. ہم اس لیے پیدل نہیں چلیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو پھر ہم پیدل اس لیے چلیں گے کہ اکثر نبی دنیا میں چل پھر کر محنت کی ہے, یہ نبیوں والا کام ہے, تو میں نبی والا مجھے نور مل جائے, نبی والی مجھے برکتیں مل جائے, اس لیے میں نبی والے کام کو نبی کے طریقے پر پیدل چل کر کروں گا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب آدمی پیدل چلتا ہے تو بزرگ فرماتے تھے کہ ان کے قدموں کے نیچے اللہ فتنوں کو دبا دیتے ہیں اور اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتے ہیں. اور جن بستیوں سے تم گزرو گے, بعض بستیاں وہ ہوگی جہاں مدتیں ہو گئی کسی اللہ ایمان والا وہاں سے نہیں گزرا, وہاں درخت ہوں گے, پتھر ہوں گے, پہاڑ ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی مخلوق ہوگی. جب وہاں سے تم اللہ کا نام لیتے ہوئے گزرو گے, کل قیامت کے دن وہ ساری مخلوق آپ کے حق میں گواہ بنے گی. اس لیے کوشش کرو کہ اکثر ہمارے سفر پیدل ہوں. وہاں راستے میں اگر ایمان والے ملتے ہیں تو ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہوئے جائیں گے, ورنہ نہیں ہے تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے بستیوں سے پیدل گزریں گے, ان فضاؤں میں اللہ کا نام گونجیں گے کہ آپ سیکھتے سکھاتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اس لیے سارے نکلنے والے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیدل سفر کریں گے. اور اگر سواریوں کے سفر کی ترتیب آئے, جیسے اکثر ہماری جماعتیں ٹرینوں سے جائے گی, جب تم اسٹیشن پر پہنچ جاؤ تو اور مجمع بھی وہاں ہوگا, تو آپ اپنے آپ کو آداب کے ساتھ رکھو گے اسٹیشن پر کہ ہم اللہ کے دین کے ترجمان ہیں, ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں, ہم اوروں کی طرح نہیں رہیں گے. بلکہ اگر مان لو اسٹیشن پر ٹرین آ گئی تو ہم اپنی سیٹوں پر سکون سے بیٹھ جائیں, اور اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو ہم ایک کونے میں اپنا سامان رکھ دیں اور اس کے آس پاس ہم بیٹھ جائیں, اور ہم اپنے اعمال میں لگ جائیں, تسبیح پڑھیں, اپنے اعمال میں لگ جائیں.
جب ٹرین آ جائے تو اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ, اور جب ٹرین اپنا سامان, ہر ساتھی اپنے سامان کی خود نگرانی کرے, اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے. ہر ساتھی دوسرے کی خدمت کا جذبہ رکھے, کسی پر ہم بوجھ نہیں بنیں گے. ٹرین میں اپنا سامان رکھ دیا, آپس میں مشورہ کر لو کہ بھائی ہمارے خدمت کی ساتھی کون ہوں گے. کچھ ساتھیوں کی سیٹیں ساتھ ہوگی, کچھ کی الگ الگ ہوگی, تو آپس میں مشورے سے خدمت کے ساتھی طے کر لو. سب ساتھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. جو ساتھی خدمت کے لیے طے ہوئے ہیں وہی ہم کو کھانا پہنچائیں گے, ہماری ضرورت کی چیزیں پہنچائیں گے, تاکہ ہماری وجہ سے اور پیسنجروں کو پریشانی نہ ہو. اگر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع آ رہا ہے تو اگر ہم معلوم کر لیں کہ قصر پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے, اگر قصر پڑھنی ہے تو قصر پڑھیں گے, مختصر پڑھیں گے, لمبی نہیں پڑھیں گے. اپنے سامان کو ترتیب سے دیں گے. وضو کرنے کا موقع ہے, اس میں خانے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کے واش بیسن پر پڑیں گے, باہر کے نہیں وضو نہیں کریں گے. برتن دھونا ہے تو باہر کے واش بیسن پر نہیں دھوئیں گے, اندر دھوئیں گے. ضرورت کا پانی استعمال کریں گے, کیونکہ یہ پانی پورے ڈبے والوں کے لیے ہے. اگر ہم نے اس کو خرچ کر دیا تو ڈبے والے پریشان ہوں گے. کسی کو تکلیف دینا روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اگر ٹرین میں کوئی ایمان والوں کی ملاقات ہو جائے, ہم ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کریں گے. اس طرح عمل کرتے ہوئے ہم منزل پر پہنچیں گے. جب بستی پہنچ گئے تو بستی میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان سکون سے اتار لیں اور بستی کے دعا پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فیہا, اللہم بارک لنا فیہا. اے اللہ اس بستی میں ہم آئے ہیں, ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے. ورزقنا جماعہ, اس میں ہماری حلال روزی کا تو انتظام کر دے. وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. دعا پڑھ لیں, سامان پھر دیکھ لیں, سامان ہو گیا, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے. بستی میں داخل ہونے سے پہلے, کیونکہ آپ حضرات بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہو. آپ کو بستی میں کیا کام کرنا ہے؟ ہر جماعت کو بستی میں پہنچ کر 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں بولو؟ ہر جماعت کو بستی میں پہنچ کر 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام کہ ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, ان کا وقت ایسے کیسے گزرے کہ ان کو دین بھی سیکھنے ملے, ان کو دین کا کام بھی سیکھنے ملے. ایک تو بستی میں پہنچ کر اس طرح اپنے ساتھیوں کو اعمال میں مشغول کرنے کا کام کرنا ہے. دوسرا, جیسے ہم اپنے ہمدرد بنے ہیں, ہم بستی والوں کے ہمدرد اور خیرخواہ بنیں گے. ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کیسے کریں گے کہ جس طرح ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, ایسے ہماری یہ بستی والے بھی دین اور دین کا کام سیکھنے کے لیے کیسے اللہ کے راستے میں نکلے, اس کے لیے ہر بستی سے نقد جماعت بنانے کی فکر کریں گے. کہ اس امت کے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا والی زندگیوں پر آ جائے. اس کے لیے ان کو دین بھی سکھانا ہے, دین کا کام بھی سکھانا ہے, دین بھی سکھانا ہے. اور تیسرا کام کہ چند لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے, باقی قوم کے لوگ وہیں رہیں گے, تو وہ حضرات دین کی فکر کرتے ہوئے جینے والے بنے. اس کے لیے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بنانے کا ہمیں کام کرنا ہے. اتنے بڑے کاموں کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگ کر جائیں, اسٹیشن پر ہی دعا مانگیں. دعا مانگ کر جب بستی میں ہم چلیں, کوشش کرو کہ پیدل مسجد کو جاؤ, پیدل مسجد میں جائیں. جب مسجد میں ہم پہنچ گئے سیکھتے سکھاتے, تو اب ہمارا اکثر پورا سفر مسجدوں میں ہوگا. ہم مسجدوں کا دین سیکھیں. مسجد اللہ کے گھر ہے, مسجد مبارک مخلوق فرشتے اس میں ہوتے ہیں, تو وہاں رہنے کے آداب ہیں. تو وہاں رہنے کے آداب کیا ہے کہ مسجدوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں گے, مسجدوں کو گندی نہیں کریں گے. مسجد میں اعتکاف کے نیت سے رہیں گے, مسجد میں داخل ہونے کے دعا پڑھیں گے, مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے آخر زمانے میں لوگ مسجدوں میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا مسجد کا کیا حق ہے؟ فرمایا 2 رکعت تحیۃ المسجد, یہ مسجد کا حق ہے. تو اس طرح مسجد کا حق ہے. سامان اس طرح رکھیں کہ سامان ہماری نظروں کے سامنے رہیں, اس پر ایک اچھی صاف ستھری چادر ڈال دیں. اگر ہمارے سامان میں کچھ ہم نے باہر سامان رکھا تھا, کچرا لگا ہوا ہے, تو بیگوں کو اچھی طرح صاف کر لیں. ہماری بیگوں کے ساتھ مسجد میں کچرا نہیں جائے گا. پھر اس کے بعد ہم چادر ڈھانک کر فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. پھر اس کے بعد فوراً مشورہ کریں. کوشش کریں کہ بستی والے بھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں, کیونکہ آپ کو اب جو کام کرنا ہے وہ بستی والوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ تم جو فکریں لے کر آئے ہو وہ فکریں بستی والے نہیں جانتے, اور بستی والوں کی کیا فکریں ہیں وہ تم نہیں جانتے. کوشش کرو کہ بستی والوں کو اپنے مشورے میں ساتھ لے لو, اور ان تینوں باتوں کا مشورہ ان کے سامنے کرو.
اور اگر بستی والے اس وقت نہیں ہیں تو اپنا مشورہ کر لو, اور جب ظہر کی نماز میں بستی والے آئیں تو ان کو ہم پوری کارگزاری سنائیں گے کہ ہماری جماعت آئی ہے, فلاں علاقے سے آئی ہے, اور ہم نے اس بستی سے نقد جماعت بنانے کا, مسجد اور جماعت بنانے کا طے کیا ہے. اب اس کے لیے بتاؤ ہمیں کیا شکلیں بنانی ہے. اب ان کے ساتھ مل کر آگے کے کام کی ترتیب بنائیں. اس طرح سے مشورہ کریں, اور مشورے میں ان تینوں باتوں کو اچھے سے سوچیں کہ ہمارے ساتھیوں کا اچھے سے اچھا وقت کیسے گزرے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت 4 چیزوں میں گزارو. کتنی چیزوں میں بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو, کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں. اگر ان 4 چیزوں میں ہمارے جماعت کے ساتھیوں کا وقت گزرا تو انشاءاللہ ان کا نکلنا کام کا بن جائے گا. کہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ کہ اس میں سب سے پہلی چیز جس میں ہمارے ساتھیوں کو ہمیں مشغول کرنا ہے مشورے سے, وہ دعوت اللہ میں مشغول کرنا ہے. دعوت اللہ کا مطلب کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنے. اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کی طرف بلانے والا بننا چاہیے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کی عظمت کو بولے گا, اللہ کی بڑائی کو بولے گا, اللہ کی کبریائی کو بولے گا, تو سامنے والے کو تو وہ اللہ سے جوڑے گا. لوگوں کو جوڑتے جوڑتے یہ اللہ سے جڑ جائے گا. اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے گی, اللہ کی کبریائی اس کے دل میں آ جائے گی. اس کے لیے سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جو ہمیں مشغول کرنا ہے وہ دعوت اللہ میں مشغول کرنا ہے. دعوت اللہ میں مشغول کرنے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے پاس 5 گشت ہیں. کتنے گشت ہیں بولو؟ 5 گشت ہیں. ان 5 گشتوں کے ذریعے سے ہم اپنے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کریں گے. اس میں ایک گشت ہم عمومی گشت روزانہ کرتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی جماعت بن کر محلے میں جاتی ہے, اور محلے میں سے مجمع کو بلا کر مسجد میں لاتے ہیں اور ان کو دین سمجھاتے ہیں, دین کی باتیں سمجھاتے ہیں. جیسے کہ یہ عمومی گشت ہے تو اس میں ہمارے ساتھیوں کا استعمال ہوگا. ایک گشت جو ہے وہ ہمارا بستی میں پہنچنے کے بعد تشکیلی گشت ہوتا ہے. تشکیلی گشت کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو ہمارے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ملاقات کرنے والے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں اللہ کا دین سیکھنے کے فضائل سنائے, اللہ کے دین کے کام کی ذمہ داری ہمیں سمجھائی. ایسے ہمارے سارے ساتھی 2 کی جوڑی بنا کر محلے میں چلے پھریں اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور دین پر چلنے کے نفع سمجھائیں. اللہ نے جو دین میں کامیابیوں کو رکھا ہے ان کو سمجھائیں کہ اس کو سمجھانا, اتنا سمجھانا ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے سمجھانے والے کو سمجھ میں آ جائے, کہ اس کو تشکیلی گشت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو اس میں مشغول کریں. تو اس سے ایک تو ہمارے ساتھی بنیں گے, دوسرا جن ساتھیوں کی ملاقاتیں ہوتی چلی جائے گی وہ ہمارے ساتھی تیار ہو کر جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں اس بستی سے نقد جماعت بنے گی. اس کے لیے تشکیلی گشت میں اپنے ساتھیوں کو استعمال کریں. تیسرا جو گشت کرنا ہے وہ وصولی گشت کرنا ہے. وصولی گشت کہ جن لوگوں نے عزائم اور ارادے کیے ہیں اب ان کے بیگوں کی وصولی کرنی ہے اور ان کو اپنے گھروں سے تیار کر کے مسجد میں لانا ہے. یہ بھی ایک کام ہے, اس کو کہتے ہیں وصولی گشت. یہ 3 گشت ہو گئے. اور چوتھا گشت جو ہوتا ہے وہ تعلیمی گشت ہوتا ہے. تعلیمی گشت. تعلیمی گشت کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرات وہاں جا کر صبح شام مسجد میں جماعت تعلیم کرتی ہے. اس تعلیم کے موقع پر بہت سارا مجمع مسجد کے باہر خالی فوکٹ کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کام دھندے والا نہیں. ایسے خالی لوگوں پر جا کر گشت کرنا اور ان کا یہ خالی وقت کام کا بن جائے, ان کو سمجھا پٹا کر مسجد میں لا کر ہماری تعلیم میں شریک کرنا, اس کو کہتے ہیں تعلیمی گشت. اور 5واں گشت جو ہماری جماعتیں کرے گی وہ خصوصی گشت کرے گی. خصوصی, یہ خصوصی گشت کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد مشورہ جب ہو جائے تو ہمیں مشورے کے بعد فوراً خصوصی گشت کرنا ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم گشت ہے. یہ خصوصی گشت کا کیا مطلب کہ یہ خصوصی گشت بستی کے 3 قسم کے لوگوں پر کیا جاتا ہے. ایک بستی کے چودھری لوگوں پر جو بستی میں وزندار ہوتے ہیں, باوزن ہوتے ہیں, جن کی وگ ہے وگ, ایسے لوگوں پر. ایک اس بستی کے علماء پر کیا جاتا ہے اور تیسرا اس بستی کے کام کرنے والے پرانے لوگوں پر گشت کیا جاتا ہے. کیوں کہ بستی جو ہوتی ہے اکثر اپنے بڑوں کے ماتحتی میں ہوتی ہے.
ہاں الناس علی دین ملوکہم، کہ بستیاں اپنی چودھریوں کے ماتحت ہوتی ہے، کہ یہ تینوں طبقے بستیوں کے بڑے ہیں. اگر یہ بستی والوں کے یہ بستیوں کے بڑے ہماری فکروں میں شریک ہو گئے اور ہمارے ساتھ شریک ہو گئے تو اس بستی میں کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے ان تینوں طبقوں پر ہمارا گشت ہوگا. لیکن اس گشت میں ہم تھوڑی سی یہ رعایت کریں گے کہ اگر ہم بستی کے بااثر لوگوں کی ملاقات میں جائیں گے ان کے دنیا کی برائی نہیں بیان کریں گے، ان کے مال کی برائی نہیں بیان کریں گے. بھائی مالدار تو ان کو اللہ نے بنایا ہے، دنیا تو اللہ نے ان کو دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی برائی بیان کرنے والے؟ ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اس ہمارے منصب سے، اس ہماری وقت سے ہم اپنی آخرت کیسے بنا سکتے ہیں. یہ سمجھا کر ان کو سمجھائیں گے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی اس فکروں کو اللہ اس بستی میں چلا دے. اس کے لیے ہماری جماعت مسجد میں آئی ہے، آپ اگر تشریف لے آتے ہیں تو ہم اور آپ مل کر تھوڑا سا کام کریں گے. آپ کی شرم سے جتنے لوگ متوجہ ہوں گے یہ آپ کی آخرت بننے کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی بڑا بنایا ہے، اللہ آپ کو آخرت میں بھی بڑا بنا دے گا. ایسے ان کو بڑا بنا کر بات کریں. دنیا کی برائی ہم نہیں بولیں گے. ان بستی میں اہل علم لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. ہماری گاڑی بزرگوں کی دعاؤں سے چلتی ہے. ہم ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعا کی درخواست کے لیے حاضر ہوں گے. ان اہل علم کی خدمت میں ان کے وقتوں کی رعایت کے ساتھ حاضر ہوں گے. ان کے ساتھ دینی مشغلے ہوتے ہیں تو اس کی رعایت کے ساتھ ان کے خالی وقت میں ہم جائیں گے اور ان سے دعا کی گزارش کریں گے کہ اس کام کے لیے ہم اس بستی میں آئے ہیں، آپ دعا فرما دیں، اللہ ہمارے کام کو آسان کر دیں. اس طرح سے ہم ان بزرگوں کی دعائیں اپنے ساتھ لے لیں گے. اور تیسرا جو مجمع ہوگا اس بستی میں تبلیغ کے کام کرنے والے پرانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں گشت کرنے کا ہوتا ہے. اس بستی میں پہلے سے ہی حضرات کام کرتے ہوئے آئے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہے، یہاں کی ساری نوعیت وہ جانتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے تو ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ ہمارا کام آسان ہوگا. اس لیے ان کو بڑا بناتے ہوئے ان سے بات کریں کہ ماشاءاللہ ہم بستی میں آئے، آپ کے متعلق ہم نے یہ بات سنی، اللہ جزائے خیر دے. یہ سارا چہل پہل اور ساری باہر آپ ہی کی فکروں سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت اسی فکروں کو لے کر آئی ہے. اگر آپ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، ہم اور آپ مل کر آگے کے کام کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اس طرح سے اپنے جماعت کے ساتھیوں کو ان 5 گشتوں کے ذریعے سے دعوت اللہ میں ہم استعمال کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کی فکر. اس کے علاوہ مسجد میں جو اجتماعی اعمال ہو اس میں اپنے ساتھیوں کو استعمال کریں دعوت اللہ میں. خالی وقت جو ہمارا انفرادی بچے اس میں ہم ترغیب دیں کہ اپنے انفرادی اعمال اور اپنے معمولات پورے ہو جائیں. اس کے بعد ہم اپنے کوئی مسجد میں لوگ آ رہے ہیں ان سے اختلاط کریں، مسجد میں آنے والے لوگوں سے ہم ملاقاتیں کریں. تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا وقت مشغول ہو جائے گا اور بستی والوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اختلاط کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے وہ دین اور دین کی محنت کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے لیے ہر جماعت کا ذمہ دار اپنے ساتھیوں کو سب سے زیادہ دعوت اللہ میں مشغول کرے گا. دوسرا ہم کس میں مشغول کریں گے کہ اس کے بعد جو ہمارا وقت بچ جائے وہ سیکھنے اور سکھانے میں مشغول کریں. سیکھنے اور سکھانے میں ہر آدمی کے ذمے اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کا دین اچھا ہو جائے، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں. دیکھو سارے لوگ مولوی صاحب نہیں بن سکتے، سارے لوگوں کو حافظ صاحب بننا فرض نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں فرض کفایہ ہے، لیکن ہر آدمی کو دیندار بننا ضروری ہے. اور دیندار آدمی دین کے سیکھنے سے بنتا ہے. اور دین میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہے، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے. ہر آدمی کو اپنے سے لاگو پڑتی چیزوں کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے اگر اپنی جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے تو اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں مولوی صاحبوں سے سیکھیں، فرائض سیکھیں، واجبات سیکھیں، سنتیں سیکھیں. اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو جن بستیوں میں ہم گئے ہیں ان بستیوں میں ماشاءاللہ مسجدوں میں امام صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں. ان سے گزارش کریں کہ ہم جماعت میں آئے ہیں، ہمارے فرائض صحیح کروا دو، ہمیں غسل کے فرائض سکھا دو، ہمیں نماز کے واجبات سکھا دو. ہماری موٹی موٹی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. اور فضائل کا علم تاکہ ہمارے اندر ان اعمال کے کرنے کا شوق آ جائے. اس کے لیے صبح شام روزانہ یہ جو آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتاب آپ کے ساتھ ہوگی. روزانہ صبح شام اس میں سے تعلیم کرنی ہے، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ. یہ فضائل اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس میں زندگی کے 5 شعبے جو ہیں، 5 شعبے دین، 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات.
ان 5 شعبوں کا نام، اس میں اللہ کے حکموں کے داخل کرنا، ان میں اللہ کے حکموں کے داخل ہونے سے ایک آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے۔ ان 5 لائنوں میں ایمان والا کیسے رہے، ان فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی ہے۔ ایمانیات کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر عبادات کہ نماز کیسی ہو، روزے کیسے ہوں، اور حج کیسا ہو، زکوٰۃ کیسی ہو، کون سی زکوٰۃ آسمانوں پر جاتی ہے اور کون سی زکوٰۃ مردود ہو جاتی ہے، کون سا حج قبول ہوتا ہے، کون سا حج مردود ہو جاتا ہے، کون سی نمازیں آسمانوں پر جاتی ہے اور کون سی نمازیں مردود ہو جاتی ہے، ان ساری باتوں کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کو تعلیم میں بیٹھ کر سننا ہے کہ ایک ایمانیات کو سنیں، عبادات کو سنیں، پھر معاملات کو سنیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا کیا ہوگا، کسی کی ایک بالش سے زمین دبا لی کیا ہوگا، اس کو گھنٹوں بھر بیٹھ کر سننا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر حرام پیٹ میں چلا گیا تو پھر اگر وہ ایسا آدمی جس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ بیت اللہ میں پہنچ جائے اور بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑ لے اور اس وہاں جا کر آہوزاری کرے تو کعبہ شریف میں جا کر بھی حرام کا مال کھانے والا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کتابوں میں آتا ہے جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ اس کو گھنٹوں بھر سننا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرت کو سننا ہے، امی کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے۔ ہاں، کل قیامت کے دن 2 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، ایک رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی اور ایک اللہ کا کلام اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، اور دونوں اللہ سے رجوعات گزارش کریں گے، جس نے ہم کو جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے ہم کو توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے۔ میری ماں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے باپ کا کیا حق ہے، میرے بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے معاشرت کو سننا ہے اور اخلاقیات کو سننا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ ہاں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس تکلیف پہنچانے والے سے اللہ راضی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے لوگ پریشان ہیں۔ آج دیکھیں کہ یہ عام چیز ہے کہ لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ راستہ عام ہے، ہم نے گھر کے آگے 4 فٹ کے کٹہرے بنا دیے، عام راستے کو ہم نے تنگ کر دیا، پھر اس کے آگے پارکنگ کر دیا، پھر اس کے آگے پانی گرایا، کوئی ہمیں کچھ نہیں بول سکتا کہ نگر سیٹھ ہے، یہ سیٹھ صاحب ہے، یہ زبان کا بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کو کچھ بولیں گے تو چپک جائے گا، سانپ اور بچھو کی طرح یہ ڈس لے گا، تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے جماعت کے ساتھ، ان کی جماعت نے راستے میں قیام کیا، حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا ان راستہ روکنے والوں سے کہو کہ تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور تمہارا اللہ کے راستے میں نکلنا شمار نہیں ہوگا کہ تم نے لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ ہمارے عام رواج ہے، کٹہرے بن جاتے ہیں 4 فٹ کے، پھر اس کے آگے پارکنگ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس معاشرت کو سیکھنا ہے، اخلاقیات کو سیکھنا ہے، اس کے لیے روزانہ صبح شام تعلیم کرنی ہے۔ صبح کی تعلیم میں 3 حلقے ہوں گے، 3 حصوں میں تعلیم ہوگی۔ ایک ہم پہلے امیر صاحب اپنے ساتھیوں کا قرآن صحیح کروائیں، پہلا کہ اتنا قرآن سب کا صحیح ہو جائے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے، جتنے اچھے ساتھی قرآن میں پڑھنے والے ہوں، قرآن کو پڑھنے والے اتنے ہلکے لگوائیں، اور روزانہ سیکھنے اور سکھانے کا مذاکرہ کریں۔ 10 صورتوں کے ذریعے سے ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ ہر ایمان والا کم سے کم اتنا قرآن صحیح کرے جتنا اس کی نماز کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، ان فضائل کی کتابوں میں سے روزانہ نشان لگا کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ اور تیسرا، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہم سارے ساتھی کریں گے۔
ये 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, लेकिन उस 6 नंबरों के मुजाकरे से पूरे दीन पर चलना आसान होता है। इसके लिए 6 नंबरों का मुजाकरा। बाकी जो किताबें बाकी रह गई सुबह की तालीम में, सुबह 2-2.5 घंटे तालीम में लग जाए, फिर उसके बाद दोपहर में 1-1.5 घंटा तालीम हो, उसमें जो सुबह में बाकी किताबें हैं वो पूरी कर लें, और 10-15 मिनट बचाकर तालीम में से आपस में सुन्नतों का मुजाकरा कर लें। हमारे आपस में हमें सुन्नतों वाली जिंदगी बनानी है। कभी खाने के आदाब का मुजाकरा, कभी सोने के आदाब का मुजाकरा, कभी और आदाब के मुजाकरे, ये हम करें। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में सबसे ज्यादा दावत अल्लाह में, और दूसरा सीखने सिखाने में, तीसरा जो वक्त हमारा गुजरेगा वो जिक्र इबादत में गुजरेगा। जिक्र इबादत का मतलब कि जिस तरह हमने तालीम के हल्कों में सुना कि अल्लाह कैसी इबादत चाहते हैं, उन इबादतों में सबसे बड़ी इबादत वो नमाज की है। नमाज किताबों में आता है कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। जिसकी नमाज ठीक निकल आ गई उसके सारे अमाल ठीक शुमार किए जाएंगे, और जिसकी नमाज खराब हो गई उसके अमाल का हिसाब किया जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो नमाजों के ठीक करने पर मेहनत करनी है। इसलिए हमारी अगर चिल्ले की जमात है तो 200 नमाजें तकबीर उला के साथ मस्जिद के अंदर हो, और अगर 4 महीने की जमात है तो हमारी 600 नमाजें तकबीर उला के साथ मस्जिद में हो। इसके हमें इतनी मश्क करनी है, इतनी आदत डालनी है कि अल्लाह के रास्ते में आने के बाद हम तकबीर उला के साथ नमाजों के पढ़ने के आदी हो जाए, अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ने के आदी हो जाएं, पहली सफ में नमाज पढ़ने के आदी हो जाएं। इसके लिए नमाजों की अच्छी मश्क करें, रोजाना कुरान पढ़ने की मश्क करें। अल्लाह का कलाम अल्लाह से कहेगा, अय अल्लाह जिसने मेरा हक अदा किया अपनी रहमत से जोड़ दे। अल्लाह के कुरान का हम पर हक है। अगर कुरान पढ़ना आता है तो कुरान पढ़ने के आदी बने, नहीं आता तो अल्लाह के रास्ते में कुरान पढ़ना सीखें। और तीसरा, हम सुबह शाम की 3 तस्बीहात, 3 तस्बीह सुबह की, 3 तस्बीह शाम की, एक तीसरे कलमे की, एक दुरूद पाक की, एक इस्तिग़फार की, सुबह शाम की 3 तस्बीहात। और चौथी चीज, जिक्र इबादत में मसनून दुआओं का एहतिमाम करें कि उठते बैठते जागते सोते क्या क्या दुआएं पढ़नी है। इन दुआओं को हस्न हसीन कहते हैं कि मजबूत किला। जो आदमी दुआओं वाला बनता है वो शैतानी ताकत, शैतानी असरात से महफूज हो जाता है। किताबों में आता है एक आदमी रात घर गया और बिस्मिल्लाह बोलकर खाली दरवाजा बंद किया। बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाजा बंद करना यह सुन्नत तरीका है। इसका बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाजा बंद करना इतना मजबूत अमल है कि शैतान अपने साथियों से कहता है, चेलों से कहता है, चलो इस घर में हमारा ठहरने की कोई जगह नहीं है, यहां से वापस चलो। और अगर यह अमल उसने नहीं किया, अब उसके घर में शैतान अपने लश्कर के साथ रात गुजारता है। एक बिस्मिल्लाह इतनी ताकतवर चीज है। एक बिस्मिल्लाह बोलकर आदमी खाना खाता है, शैतान अब अपने लश्कर से कहता है चलो यहां खाने की कोई चीज नहीं। और अगर वही खाने के मौके पर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो शैतान अपने लश्कर के साथ आ जाता है, आपका खाना यहां है। एक बिस्मिल्लाह इतनी ताकतवर चीज है। ऐसे हर अमल की दुआएं हैं, उन अमल की दुआओं को हम सीखें। इसको कहते हैं मसनून दुआएं। तो हम रोजाना अगर एक दुआ सीखेंगे तो इंशाअल्लाह 120 दिन में 120 दुआएं आ जाएगी। एक आयत रोजाना ठीक करेंगे तो 120 दिन में 120 आयतें हमको आ जाएगी। एक सुन्नत तरीका सीखेंगे 120 सुन्नत तरीके आ जाएंगे, हम दीनदार बन जाएंगे। इसलिए रोजाना मसनून दुआओं का एहतिमाम, और उसके साथ साथ वक्त निकालकर दुआएं मांगने की आदत डालना। हम अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हैं, हम जितना लोगों से आशा करते हैं अपने अल्लाह से इतनी रजूआत नहीं करते। अपने अल्लाह से दुआओं के मांगने का आदी बनना है। किताबों में आता है क्या, ऐ लोगों हमसे, तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, उदऊनी।
ہماری وجہ سے اس بستی والوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ 3 خدمت ہوئی. چوتھا جو وقت گزارنا ہے وہ خدمت میں. ایک اپنی ذات کی خدمت کہ اپنی ذات کی خدمت خود کریں گے, کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت کہ اگر ساتھیوں میں کوئی کمزور ہیں ان کا تعاون کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. تیسرے اپنے امیر کی خدمت کریں گے. امیر کی خدمت کیا کرو گے؟ ان کے سر میں تیل ڈالو گے, ان کے پیر دباؤ گے. کہ یہ رواج نہیں ڈالنا, یہ غلط چیز ہے. اس میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں, بلکہ امیر صاحب کی خدمت یہ ہے کہ وہ جس فکروں کو لے کر آئے ہیں, یہاں سے نقد جماعت بنے یا مسجد وار جماعت بنے, ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. ہاں کوئی مجبور آدمی ہے, کوئی معذور ہے جس کو ان خدمت کی ضرورت ہے, الگ بات ہے. ورنہ ہم خدمت لیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے, اور دوسروں کی خدمت کریں گے تو بیچارہ وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے جسموں کی خدمت کا ماحول نہ بنائیں. اور چوتھی خدمت, بستی والوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ ہمارے رہنے سہنے سے بستی والوں کو تکلیف نہ ہو. ان 4 چیزوں میں ہماری جماعتوں کا وقت گزرے. ایک دعوت اللہ میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, تیسرا ذکر و عبادت میں, اور چوتھا خدمت میں. ان 4 چیزوں میں وقت گزارتے ہوئے 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. کتنی چیزوں میں بولو؟ ارے بولو کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں, کیونکہ ہم بہت بڑا کام کرنے گئے ہیں. یہ 4 چیزیں جس میں کم سے کم وقت لگانا ہے, اگر اس میں وقت لگ گیا تو پھر اور کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس میں سب سے پہلا وقت کھانے اور پینے میں, کہ سلوٹوں میں کھانا کھا لے. ایسا نہیں کہ چائے کی چسکی لگانے بیٹھے اور آدھا گھنٹہ, کھانے بیٹھے اور 1 گھنٹہ. کھانا پینا ہمارا زیادہ ٹائم نہ لے, سلوٹوں میں کھانا پینا پورا کر لیں. اس کے بعد ہم آرام میں زیادہ وقت نہ لگائیں. 5-6 گھنٹے ہمارے آرام کے ہو گئے, اب دن بھر ہم کام کریں. ایسا نہ ہو کہ رات میں بھی سوتے رہے, دن میں بھی سوتے رہے, تو پھر کام کب کریں گے؟ اس لیے آرام میں کم سے کم وقت لگائیں. آپس کی ضرورت کی بات چیت میں, کہ ہم سب ساتھ میں ہیں, کوئی ضرورت کی بات چیت کرنی پڑے تو وہ بقدرے ضرورت کی بات چیت کریں. ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہیں, مجلس لگ گئی, اب اس میں غیبتیں ہوگی, ایران تران کی ہوگی, تیری میری ہوگی. وہ غیبتیں تو ویسے بھی گناہ ہیں, اور اللہ کے راستے میں وہ اور بڑا گناہ ہے. اور شیطان یہی کام کرواتا ہے کہ بھائی پہلے تو آدمی اللہ کے راستے میں نہ نکلے, یہ کوشش کرتا ہے, اور اگر نکل گیا تو آگے کوشش یہ کرے گا کہ وہ اس نکلنے سے فائدہ نہ اٹھائیں, اس کو نہ کرنے کے کاموں میں مشغول کر دے گا. اور نہ کرنے کے کاموں میں سب سے کام آسان جو ہے وہ آپس کی مجلسیں ہیں. آپس کی مجلسیں جب بیٹھتے ہیں تو تیری میری شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تیسرا آپس کی بات چیت ہے. اور چوتھا کام, مسجد سے اگر کسی ضرورت کے لیے جایا جائے تو فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے ہم مسجد میں آ جائیں. مسجد فرشتوں کی جگہ ہے, وہاں فرشتوں کا ماحول ہے, اس کے اثرات ہم پر پڑیں گے. اس لیے ان 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. ایک کھانے پینے میں, آپس کی بات چیت میں, آرام میں, اور چوتھا مسجد سے کسی ضرورت کے لیے جانا پڑے تو فوراً واپس آ جائیں. ان 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں بولنی ہیں, اس کو بیان نہیں کرنا ہے. ایک اس میں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مسئلے بیان نہیں کریں گے, ہم مفتی نہیں بن جائیں گے. ہم اپنی ضرورت کا دین سیکھیں گے. نہ اجتماعی تعلیم میں ہم مسئلے بیان کریں گے, نہ انفرادی طور پر اگر کوئی ہم سے مسئلے مسائل پوچھنے آئے ہم مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے. ایک ہم مسئلے نہیں بتائیں گے. دوسرا ہم پولیٹکس کی بات نہیں کریں گے, سیاست کی بات نہیں کریں گے. ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ہم اس کی بات نہیں کریں گے. ہم اس کو نہیں بولیں گے, نہ انفرادی میں بولیں گے نہ اجتماعی میں بولیں گے. تیسرا ہم حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے, کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے, کہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ باتیں نہیں بولیں گے. اور چوتھا امراض امت کو نہیں بولیں گے, امت میں کیا کیا بیماریاں ہیں وہ چیزیں نہیں بولیں گے. تو پھر کیا بولیں گے کہ جو امت سے کروانا ہے وہ بولیں گے, جو چیزیں امت میں زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. اس کو اتنا بولیں کہ وہ جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ دب جائیں, اور جو چیز کرنی ہے وہ چیزیں زندہ ہو جائیں. اس لیے ان 4 چیزوں کو ہم لگام لگا دیں گے, نہ انفرادی میں بولیں گے نہ اجتماعی میں بولیں گے. 4 چیزیں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں کریں گے. وہ کیا 4 چیزیں نہیں کریں گے؟ ایک, زبان کا سوال نہیں کریں گے. ہم اپنی جان و مال کے ساتھ گئے ہیں, اپنا دین سیکھنے کے لیے گئے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں نکل کر زبان کا سوال نہیں کریں گے. کتابوں میں آتا ہے جس نے سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے اپنی ساری ضرورت کی چیزیں ہم یہیں سے لے کر جائیں گے. دل کا سوال نہیں کریں گے. بھئی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے
بھائی دل کا سوال اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کی ملاقات میں جانا تھا، وہ چائے کی لاری پر کھڑا ہے، دل میں بات آئی چلو وہیں چائے کی لاری پر ملنے چلے جائیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ چائے بھی پلا دے گا کہ یہ دل کا سوال ہو گیا۔ تو ہم زبان کا سوال نہیں کریں گے، دل کا سوال بھی نہیں کریں گے، کسی ساتھی کی چیز اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے، یہ جھگڑے کی چیز ہے۔ ہمارے ساتھی اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں لائے ہیں، ان کی چیزوں کو ان کی بغیر اجازت کے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز، ہم فضول خرچی نہیں کریں گے۔ فضول خرچی 1 روپے میں کام ہوتا ہے تو 1.25 روپیہ خرچہ نہیں کریں گے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے۔ ان چاروں چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ان چاروں چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے وقتوں کو لگائیں، اس کا خیال کریں گے۔ جب ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ جب وقت لگے گا تو انشاءاللہ یہ وقت لگانا ہماری تعمیر ہوگی۔ پھر جب ظہر کی مجلس ہو تو ظہر کی مجلس میں مجمع آئے تو ان کی تشکیل کرو، اس میں ہجرت نصرت کی بات کر کے جماعت کا ساتھ دینے کی تشکیل کرو۔ جو لوگ تیار ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ رہبر وغیرہ لگا کر اپنی ملاقاتوں کا نظام شروع کر دو۔ پھر ظہر کے بعد کی تعلیم ہو گئی، پھر عصر کی نماز کے بعد اگر گشت کا موقع ہے تو گشت کی جماعتیں بنا لو، اور گشت کی جماعتیں بنا کر اگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو 10 آدمیوں کی گشت کی جماعت بناؤ، 5 آدمی 7 آدمی کی بجائے 10 آدمیوں کی جماعتیں بناؤ۔ بازار اگر ہے، تنگ گلیاں ہیں، اپارٹمنٹ ہے تو ایسے میں 4-5 جتنی ضرورت ہے ایسے بنا لو، ورنہ اگر کوئی حرج میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ، اور آداب گشت اچھے سے بیان کر کے جماعتوں کو گشتوں کے لیے بھیجو۔ پھر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب عمومی بات ہو تو ہمارے ساتھی 6 نمبر کے اندر بیان کریں، 6 نمبر کے باہر ہم نہیں جائیں گے، 6 نمبر کے اندر بات کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سناؤ، دین سیکھنے کے اور دین کا کام سیکھنے کی عظمت سناؤ، اور یہ سنا کر ان کی تشکیل کریں۔ جب اس طرح تشکیل کی جائے گی سمجھا کر تو انشاءاللہ لوگوں کی آمادگی ہوگی۔ جب ان کے ارادے آ جائیں پھر ان پر وصولی گشت کرنا ہے، وصولی گشت کر کے ان کے بیگ وصول کرو، اور جب ان کے بیگ وصول ہو جائیں تو پھر ان کو اچھے سے روانگی کی بات سمجھاؤ، جیسے ابھی آپ سے مذاکرہ ہو رہا ہے اس طرح ان کو اچھے سے روانگی کی بات سمجھا کر پھر ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور جب وہ وصول ہو جائے رات کو ہمارے پاس قیام کریں، ہم رات میں جلدی سو جائیں اور رات میں اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ ہم مخلوق پر 1 سیر محنت کریں گے تو اللہ پر 10 سیر محنت کریں گے، 10 سیر محنت، کیونکہ دلوں کے پلٹانے والے اللہ ہے۔ ہم اللہ سے ساتھیوں کو قبول کروائیں گے تو دن بھر میں تو ہم مخلوق پر محنت کریں گے، اور رات میں ہم جلدی سے آرام کر لیں۔ اکثر ہماری جو غفلت ہوتی ہے وہ رات کے سونے میں ہوتی ہے، ہم سونے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے رات میں نیند پوری نہیں ہوتی، صبح کا وقت سونے میں چلا جاتا ہے اور صبح کی تہجد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صبح کا وقت ایسا سہانا وقت ہے کہ بغیر تہجد کے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ تہجد میں اللہ پہلے آسمان پر آواز لگاتے ہیں، هل من سائل اعطی، هل من مستغفر استغفر له، هل من مسترزق، ہے کوئی توبہ چاہنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ اللہ پاک تہجد کے موقع پر آسمان سے آواز لگاتے ہیں، لیکن ہم لیٹ سے سوئے تھے، اب صبح کے وقت ہمارا سونے میں گزر گیا، تو ایسی اللہ کی داد و دہش چل رہی ہے اور ہم سونے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر رات جلدی سویا جائے گا تو صبح میں اٹھنا آسان ہوگا۔ ہمارا بڑا کام ہم لے کر آئے ہیں، اس کو اللہ سے منظور کروانا پڑے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا پوری جماعتیں رات کو جلدی سے سو جائیں اور صبح میں جلدی اٹھیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ اس طرح دن کی محنت اور رات کی محنت ہوئی تو انشاءاللہ یہ ہمارا نکلنا کام کا بن جائے گا۔ باقی جو حضرات اپنے گھروں پر واپس جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، اگر اس کو کیے بغیر دنیا سے گئے ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے لیے اگر ابھی جو نہیں جا سکتے وہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ جب تشکیل ہوتی تھی اور وہ تشکیل میں نہیں جا سکتے تھے تو واپسی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، ہم بھی اپنے آنکھوں سے ندامت کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں اور اس عزائم اور نیت کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی اپنے مشغلوں میں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں گے۔ تب تک اپنے مسجدوں میں جو جڑنے کے اعمال ہیں اس میں جڑتے ہوئے اپنے وقتوں کو گزاریں گے۔ بھائی سارا مجمع نیت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق میں قبول فرمائے۔